وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا۔ اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے، ان کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر، اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ۔ قوم سبا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سرسبز شاداب علاقہ بھی تھا، بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھیں اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی۔ بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں، تو اس حوالے سے لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی، یعنی ہند چینی، ہندوستان چین، یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجارتی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا۔ ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر، میڈیٹرینین کو کراس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا۔ اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو میل تک تو ان کے باغات ہی چلے گئے تھے، پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر کہ جو راستے ہی پر تھیں، تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا، پرسکون بھی ہو گیا، ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگیں۔ لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی، اللہ یہ کیا فائدہ، یہ سب ہے، اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں، تو کوئی دور کا سفر ہو اس میں خطرے بھی ہوں، اس میں کوئی اندیشے بھی ہوں، تب لطف آئے سفر کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھیں وہ ان سے سلب کر لی۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے، اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے، الذی بارکنا حولہ قرن ظاہرتاً، ہم نے بہت سی بستیاں ایسی بنا دی تھی اس پورے علاقے کے اندر کہ جو ان کے شاہراہ جو تھی تجارتی اس کے عین کناروں پر تھی، ظاہر تھی ان پر۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر کر دیا تھا چلنے کا، سفر کرنے کا، گویا کہ ہر 30 میل بعد یا 50 میل کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی آبادی ہے تاکہ انہیں وہاں پر سہولت ملے۔ سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب کرو سیر اس میں، کیا کرو سفر اس میں آرام سے، امن کے ساتھ، راتوں کو بھی اور دن کو بھی۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے پروردگار ذرا ہمارے سفروں کے اندر جو ہے وہ ذرا لمبائی پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث، تو اب ہم نے انہیں صرف کہانیاں بنا دیا، اب ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں، ان کی تاریخ کے اندر داستانیں رہ گئی ہیں، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ختم کر دیا، منتشر کر دیا، اس لیے کہ جب یہ بند ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، یہ آیا ہے کوئی 450 عیسوی میں، یعنی حضور کی ولادت سے لگ بھگ سمجھیے 125 برس پہلے، اور حضور پر جب وحی شروع ہوئی تو تقریباً اسے 150 یا 160 برس پہلے، اور اس کے بعد سے پھر قریش کو یہ ساری تجارت جو ہے مل گئی۔ اب ان کے قافلے جاتے تھے شمال اور جنوب میں، یمن اور فلسطین کے مابین، تو اس لیے یہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کے زمانے سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ، اس کے بعد یہاں سے یہ لوگ چلے گئے، خود اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں یہ بھی یمن ہی سے آ کر آباد ہوئے ہیں اس مدینہ منورہ میں، اور جو عراق وغیرہ کے قبائل ہیں وہ بھی یہاں سے نکل کر جا کر عرب قبائل آباد ہوئے۔ یمن بہت زیادہ بہت بڑا مرکز رہا تہذیب کا، تمدن کا، عرب تہذیب و تمدن کا بہت بڑا گہوارہ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔